یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی التی، میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیا، وانی فضلتکم، اور میں نے تم کو فضیلت بخشی، علی العالمین، دنیا جہاں والوں پر، واتقوا یوما، اور تم ڈرو ایسے دین سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی کسی کی طرف سے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور اس کو شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی، ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 122 اور آیت نمبر 123۔ ایسی ہی آیت اس وقت آئی تھی شروع کے اندر جب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا تھا۔ پہلے بھی اللہ نے اسی آیت کو بیان کیا تھا، جس میں بطور خلاصے کے، تفصیل کے بیان کرنے سے پہلے بطور خلاصے کے اللہ نے بنی اسرائیل کو متوجہ کیا اور یوں کہا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تفصیل سے ایک ایک انعام جو اللہ کی طرف سے ان پر ہوا وہ بیان فرمایا۔ پہلے اس لیے بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو اور ناشکری کی صفت ان کے اندر سے نکلے۔ اب چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر ختم ہونے جا رہا ہے تو اخیر میں بھی بطور خلاصے کے تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر سے وہی بات جو پہلے بیان کی تھی دوبارہ بیان کر کے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جیسا کہ تفصیل سے تمہارے سامنے یعنی ذکر آیا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو گے تو تم اللہ پر ایمان لانے والے بنو گے۔ یہ بطور خلاصے کے دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، یعنی مختلف نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا، جیسے فرعون کی غلامی سے آزادی دی، اس کے ظلم سے نجات دلائی، اور اس طریقے سے طرح طرح کے انعامات اللہ نے کیے۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے ہونے والی یہ نعمتیں جو تم کو ملی ہے وہ اس لیے نہیں ملی کہ تم اس کے مستحق تھے، بلکہ اللہ نے تم پر نعمتیں دی باوجود اس کے کہ تم اس کے مستحق نہیں تھے۔ تو مستحق نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ نے جب تم پر اپنا انعام کیا ہے تو حق تو یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بنو۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تم کو فضیلت بخشی، ایک شرافت عطا فرمائی تھی اللہ نے بنی اسرائیل کو، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ دینی یعنی باطنی اعتبار سے تو ان کی شرافت تو یہ تھی کہ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے ان کے اندر ہزاروں نبیوں کا سلسلہ چلایا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سارے کے سارے انبیاء اکثر بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی فضیلت جن کے نسل میں اتنے ہزاروں نبی بھیجے ہوں اور ان کو اللہ نے علم و عمل سے نوازا ہو، یہ باطنی نعمت ہے۔ اور ظاہری نعمت یہ کہ اللہ نے ان کو حکومت اور سلطنت کا بھی مالک بنایا۔ فضلتکم، کہ میں نے تم کو اس زمانے کے جو لوگ موجود تھے ان کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی قوم تھی تو یہی قوم تھی۔ ایسی فضیلت اور ایسا پاور اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو ہر اعتبار سے اللہ نے جب تم کو نوازا ہے، یہ تمہاری شرافت ہے، یہ تمہارا اسٹیٹس ہے، یہ تمہارا مرتبہ ہے، یہ تمہارا رتبہ ہے۔ یہ رتبہ بھی اللہ نے جو تم کو دیا ہے مستحق نہیں تھے اور اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، اہل کتاب کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی اس ملی ہوئی شرافت کو باقی رکھنا چاہتے ہو،
اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اب راستہ یہ ہے کہ تم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کرو، تو اللہ تمہاری اس شرافت کو اور بڑھائے گا اور محفوظ رکھے گا۔ اگر تم نے نبی آخر الزماں کے اوپر ایمان کو قبول نہیں کیا اور اس آخری نبی کی بات کو نہیں مانا، تو جس اللہ نے تم کو شرافت دے کر عزت بخشی ہے، وہی اللہ اس شرافت کو چھین کر ہمیشہ کے لیے ذلیل بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ چنانچہ آگے اللہ فرماتے واتقوا یوما، تم ڈرو ایسے دین سے، یعنی قیامت کے دین سے ڈرو۔ یہ قیامت کا دین بڑا بھیانک اور ہولناک دین ہے۔ جب اس دین کے اندر اللہ کی پکڑ آئے گی تم پر، اگر تم نے آخری نبی کی بات کو نہیں مانا، اپنی زندگیوں کے اندر ایمان کی روشنی کو نہیں لائے اور نبی کی باتوں کو ٹھکرایا، تو کیا انجام ہوگا کہ اللہ کی طرف سے تمہاری پکڑ کی جائے گی، اور آخرت کے اندر اور قیامت میں ایسی پکڑ ہوگی کہ تمہارے چھٹکارے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، ایسی پکڑ ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، عام طور پر کوئی آدمی جب کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کوئی تکلیف میں پھنس جاتا ہے، تو اس سے چھٹکارے کے اس کے پاس راستے ہوا کرتے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم کسی جرم میں پھنسا ہے تو اس کو چھٹکارے کا راستہ یہ ہے کہ یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے مطالبوں کو پورا کر دیا جائے تو اس کو آزادی مل جائے گی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس نے جو جرم کیا ہے اس کے اوپر اس کا جرمانہ جو آئے گا، اس جرمانے کو ادا کر دیا جائے تو اس کو اس سے مصیبت سے چھٹکارا ملے گا۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہو، اس کے لیے کوئی سفارش کر دے ہوئے تو اس کی سفارش کی وجہ سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ چوتھا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی مجرم بنا ہے جو طاقت والا ہے، تو اپنے طاقت کے بل بوتے پر اپنا پاور استعمال کرے اور اس کی مدد کی جائے تو پھر اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ لیکن قیامت کا دین ایسا ہولناک اور بھیانک دین ہے کہ ان چار طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ وہ اپنائے گا، اللہ کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی شخص کی طرف سے کسی شخص کے لیے کوئی چیز کافی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ کے دربار میں جا کر کسی کے متعلق یہ کہہ دے کہ اللہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی نماز اور اس کے روزوں کو جو مطالبہ کیا جا رہا ہے میں اپنی طرف سے دے دیتا ہوں، میں اپنی طرف سے اس کا مطالبہ پورا کرتا ہوں، ہوگا بھائی؟ تو یہ بھی نہیں ہوگا اس کا یہ بلکہ اس وقت تو ہر آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، وہ کسی اور کو تو کیا نیکی دے، کسی اور کے مطالبے کو تو کیا پورا کرے گا، وہ خود اپنی فکر میں ہوگا۔ تو اللہ کے دربار میں یہ راستہ بھی چھٹکارے کا نہیں ہے۔ دوسرا راستہ ولا يقبل منها عدل، اور کسی کی طرف سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کوئی سوچے، یعنی کہ کوئی تصور کرے کہ اگر میں پکڑا گیا تو میں تو وہاں جا کر کچھ ایسی چیزیں دے کر، جیسے دنیا کی عدالتوں میں ہوا کرتا ہے کہ لوگ پیسے کھلا کر مجرم کو آزادی دلا دیتے ہیں، کہ اس طریقے سے رشوت والا معاملہ کہ وہاں یہ چیز نہیں چلتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ اگر کوئی آدمی مرا اور اس حال میں مرا کہ کفر کرتا تھا اور موت آ گئی تو اس کی طرف سے زمین بھر کر بھی سونا دے گا تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاوے۔ پہلی بات تو اتنے سونے کا کوئی مالک بن جائے پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض اگر سمجھ لیا جائے اس بات کو کہ کوئی اتنا زیادہ مالک بن گیا کہ پوری زمین بھر کر اس کے پاس سونا ہے، وہ مر کر اللہ کے دربار میں پہنچا، کفر پر مرا ہے، اب وہ سوچتا ہے میں اللہ کو پوری بھری ہوئی زمین بطور فدیے کے دے دوں سونے کی اور اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نجات دے دے، تو اس طریقے سے اللہ کے دربار میں کام چلے گا نہیں۔ ولا يقبل منها، کسی کی طرف سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور اگر کوئی سفارش کرے گا تو اس کو سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔ کہ کیوں فائدہ نہیں دے گی؟ اس لیے کہ جس طریقے سے حامان نے، قارون نے
فرعون نے وقت کی نبی کی بات سے اپنے آپ کا منہ موڑا، انحراف کیا اور اعراض کیا، انکار کیا، ایمان نہیں لائے، تو جو مومن نہیں ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، ان کے حق میں کوئی سفارش فائدہ پہنچاتی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر جس سفارش کو کہا ہے کہ ان کو سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی، وہ ایسے لوگوں کے متعلق ہے جو کفر پر مرے ہیں۔ مسئلہ رہا ایمان والوں کا، تو اگر کوئی ایمان والا ہے تو چاہے وہ گنہگار مومن ہے، لیکن اس کو انبیاء کی سفارش ہے، اولیاء کی سفارش ہے، علماء کی سفارش ہے، حفاظ کی سفارش ہے، ان کی سفارش ان کو فائدہ پہنچائے گی اور اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کی دولت سے نوازا اور اس کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو سفارش کا حق دیں گے، اور وہ حافظ قرآن اپنے خاندان والوں میں سے ایسے 10 لوگ جن کے اوپر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے، جن کے بارے میں یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ اب یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے، ایمان والے تھے لیکن گناہوں کی وجہ سے اب یہ جہنم میں جائیں گے، ایسے پکے جہنمیوں کو حافظ قرآن جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ تو اگر کوئی مومن ہے تو اس کے حق میں تو سفارش نفع پہنچائے گی، لیکن اگر کوئی کفر کے اندر ہی مرا ہے تو کافروں کے حق میں یہ بات ہے کہ ولا تنفعها شفاعۃ، ان کو کسی کی سفارش نفع پہنچائے گی نہیں۔ تو تیسرا راستہ چھٹکارے کا وہ بھی نہیں ہے۔ چوتھا راستہ ولا هم ينصرون، ان کی کوئی مدد کرنے والا آ جائے تو وہاں اللہ کے سامنے کون مدد کرے گا؟ کتنی بھی بڑی فوج لے کر آ جائے گا، اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ کی طاقت کے سامنے کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو کوئی اس کے دوست، اس کے خاندان والے، اس کے پہچان والے، اس کے طاقتور لوگ بھی اس کو رب کے سامنے اگر اس کی مدد کرنا چاہیں گے تو بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رب کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی طرف سے بھی مدد نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کو انکار پر گزارا ہے، بے ایمانی میں گزارا ہے۔ اللہ کی مدد تو آتی ہے، لیکن کیسے لوگوں کے لیے آتی ہے؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے قید لگائی ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں، ہمارے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ہم ایمان والے بندوں کی مدد کرتے ہیں، یہاں بھی مدد کریں گے، آخرت میں بھی مدد کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق، اس کی نسبت ایمانی نسبت ہو تو اللہ کی مدد ملے گی۔ اب ان کی زندگیوں کے اندر تو یہ چیز ہی نہیں ہے، لہذا مدد کی امید بھی نہیں ہے۔ تو چاروں کے چار راستے جو ہے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے، ایک بھی چیز کام میں نہیں آئے گی۔ اس لیے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس بھرم کے اندر ہو، اس غرور کے اندر ہو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم علم حیثیت سے پاور والے تھے، ہم حکومت اعتبار سے پاور والے تھے، تو اس بھرم کو نکال دینا۔ اللہ کے دربار کے اندر یہ نسبتیں نہیں چلا کرتی، اللہ کے دربار کے اندر ایک ہی سکہ چلا کرتا ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر ایمان اور عمل صالح تھا کہ نہیں تھا، تم نے میرے نبی کے اوپر ایمان قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اگر یہ چیز لے کر آؤں گے تو نجات کے راستے کھلے رہیں گے، اور اگر اس چیز سے محروم ہو کر کے آؤں گے تو پھر تمہاری یہ ساری کی ساری شرافت کچھ کام میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔